ریاستہائے متحدہ امریکہ شمالی امریکہ میں بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان واقع ایک وسیع اور باثر قوم ہے، ایک ایسا ملک جس کی کہانی جدوجہد، عزائم، آزادی، ایجاد اور عالمی قیادت سے گہری جڑی ہوئی ہے۔ جدید شہروں اور فلیک بوس عمارتوں کے وجود میں آنے سے بہت پہلے یہ سرزمین مقامی امریکی قبائل کا گھر تھا جو ہزاروں سالوں سے فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ ہر قبیلے کی اپنی زبان، روایات اور نظام حکمرانی تھے۔ ریاستہائے متحدہ کی جدید تاریخ 5ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی جب یورپی سیاح آئے، اس کے بعد برطانیہ، اسپین، فرانس اور دیگر یورپی طاقتوں کے آباد کار آئے، جس کے نتیجے میں مشرقی ساحل کے ساتھ 13 برطانوی کالونیوں کا قیام عمل میں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بھاری ٹیکسوں اور سیاسی نمائندگی کی کمی کی وجہ سے کالونیوں اور برطانوی حکومت کے درمیان تنازعات بڑھ گئے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں امریکی انقلابی جنگ ہوئی۔ 4 جولائی 7 کو کالونیوں نے آزادی کا اعلان کیا، جس نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی پیدائش کو نشان زد کیا، ایک ایسی قوم جو آزادی، مساوات اور خود حکمرانی کے نظریات پر قائم تھی۔ آزادی کے بعد ملک مغرب کی طرف پھیلا، معاہدوں، خریداریوں اور جنگوں کے ذریعے زمین حاصل کی، جس نے اس کی جدید جغرافیہ کو تشکیل دیا اور ان 50 ریاستوں کی تشکیل میں مدد کی جو آج موجود ہے۔ ریاستہائے متحدہ اب 50 ریاستوں، واشنگٹن ڈی سی کے نام سے جانے جانے والے ایک وفاقی دارالحکومت اور کئی علاقوں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 8 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جو اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ اس کی سرحد شمال میں کینیڈا اور جنوب میں میکسیکو سے ملتی ہے، جبکہ الاسکا آرکٹک خطے کی طرف پھیلا ہوا ہے اور ہوائی بحر الکاہل میں واقع ہے، جو ملک کے غیر معمولی جغرافیائی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی سرحدوں کے اندر راکی پہاڑوں اور اپالاچینز جیسے بلند و بالا پہاڑی سلسلے، موجاوی جیسے وسیع صحرا، مڈ ویسٹ میں زرخیز میدان، گھنے جنگلات، ہزاروں ندیوں اور جھیلوں اور دنیا کے کچھ طویل ترین ساحلی علاقے موجود ہیں۔ دریائے مسیسپی کے نظام نے مسوری، کولوراڈو اور ہڈسن جیسے دریاؤں کے ساتھ مل کر نقل و حمل، زراعت اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ نہروں اور آبی گزرگاہوں نے اندرون ملک علاقوں کو عالمی تجارتی راستوں سے جوڑنے میں مدد کی ہے۔ 9ویں صدی کے دوران قوم کو 1816 اور 1865 کے درمیان لڑی جانے والی خانہ جنگی کے دوران اپنے سب سے اہم لمحات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں بالآخر غلامی کا خاتمہ ہوا اور ملک کی اتحاد کو برقرار رکھا گیا، جس نے جدید امریکہ کی اخلاقی اور سیاسی بنیاد تشکیل دی۔ 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہوئے ریاستہائے متحدہ امریکہ صنعتی کاری، تکنیکی ترقی اور امیگریشن کی وجہ سے تیزی سے تبدیل ہوا، جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی اقتصادی اور فوجی طاقت بن گیا، اور بعد میں سرد جنگ کے دوران مرکزی کردار ادا کیا۔ آج ریاستہائے متحدہ کی آبادی 30 ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے، جو اسے زمین پر سب سے متنوع قوموں میں سے ایک بناتی ہے، جہاں تقریباً ہر ملک، مذہب اور نسلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، جو ایک کثیر الثقافتی معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جو انفرادی آزادی اور مواقع کی قدر کرتا ہے۔ نیو یارک شہر، لاس اینجلس، شکاگو، ہیوسٹن، میامی، سان فرانسسکو اور واشنگٹن ڈی سی جیسے بڑے شہر فنانس، ثقافت، تفریح، سیاست اور ٹیکنالوجی کے عالمی مراکز ہیں، جن میں سے ہر ایک منفرد شناخت اور طرز زندگی پیش کرتا ہے۔ امریکی معیشت مجموعی ملکی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور یہ ایجاد، انٹرپرینیورشپ اور عالمی تجارت سے چلتی ہے۔ امریکی ڈالر دنیا کی سب سے بااثر کرنسی اور بین الاقوامی لین دین کے لیے ایک معیار کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے بہت سے طاقتور اور قابل شناخت برانڈز کا گھر ہے، جن میں ایپل، گوگل، مائیکروسافٹ، ایمیزون، ٹیسلا، نائکی، کوکا کولا اور بہت سے دوسرے شامل ہیں جو پوری دنیا میں روزمرہ کی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں، جبکہ اس کی ریٹیل ثقافت بڑے شاپنگ مقامات جیسے کہ مال آف امریکہ، ساگراس ملز اور نیو یارک اور لاس اینجلس جیسے شہروں کے لگژری اضلاع میں جھلکتی ہے۔ سیاحت امریکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ لاکھوں سیاح ہر سال آئیکونک مقامات دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں جیسے کہ مجسمہ آزادی، ٹائمز اسکوائر، ہالی ووڈ، گولڈن گیٹ برج، نیاگرا فالز، گرینڈ کینین، یلواسٹون نیشنل پارک اور بے شمار قومی پارک جو ملک کی قدرتی خوبصورتی اور جنگلی حیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ امریکی ثقافت تارکین وطن کی طرف سے لائی گئی روایات کا امتزاج ہے اور تاریخ سے تشکیل پاتی ہے، جو اظہار رائے کی آزادی، قانون کے سامنے مساوات اور ذاتی کامیابی کے حصول پر زور دیتی ہے، جبکہ اس کا اثر و رسوخ موسیقی، فلموں، فیشن، کھیلوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔
खेलों को अमरीकी जिंदगी में एक खास मकाम हासिल है। बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, बेसबॉल और आइस हॉकी को जोश व खरोश से देखा जाता है और NBA और NFL जैसी लीगें आलमी सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। तालीम अमरीकी ताकत का एक और सतून है, क्योंकि रियासत-ए मुत्तहिदा में दुनिया की एला तरीन यूनिवर्सिटियां और तहकीकी इदारे मौजूद हैं, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी और UCLA शामिल हैं, जो दुनिया के कोने कोने से तलबा और स्कॉलर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और साइंस, तब और टेक्नोलॉजी में जिद्दत को फ़रोग़ देते हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा में अवामी हिफाजत मकामी, रियासती और वफाकी कानून नाफिज करने वाले अदारों के एक मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए बरकरार रखा जाता है, जिसमें शहर के पुलिस डिपार्टमेंट, रियासती पुलिस और वफाकी तंजीमें जैसे FBI शामिल है, जबकि फायर डिपार्टमेंट इमरजेंसी हालात, कुदरती आफात और अवामी हिफाजत के खतरात का जवाब देने के लिए इंतहाई तरबीत याफ्ता और लीस है। रियासत-ए मुत्तहिदा का इमिग्रेशन और वीज़ा सिस्टम दुनिया भर के लोगों को मुख्तलिफ वीज़ा ज़मरों जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और ग्रीन कार्ड प्रोग्राम के जरिए मुस्तकिल तौर पर जाने, तालीम हासिल करने, काम करने या आबाद होने की इजाज़त देता है, जिससे ये मुल्क लाखों लोगों के लिए मौके की सरज़मीन बन जाता है। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की हुकूमत एक वफाकी जमहूरी निज़ाम के तहत काम करती है, जहां इख्तियारात वफाकी हुकूमत और इनफरादी रियासतों के दरमियान तकसीम है और 3 शाखों में मुतवाज़िन है। एग्जेक्टिव ब्रांच, जिसकी सरबराही सदर करते हैं, कांग्रेस पर मुश्तमिल कानून साज ब्रांच और सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में अदालती ब्रांच, जो एहतसाब और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाती है। बाकायदगी से इंतखाबात होते हैं। सदारती इंतखाबात हर 4 साल बाद होते हैं, जिससे शहरियों को जमहूरी वोटिंग के अमल के जरिए अपने रहनुमाओं को मुंतखब करने की इजाज़त मिलती है और सियासी मंजरनामे को बड़ी हद तक 2 बड़ी जमातें, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन तश्कील देती है। रियासत-ए मुत्तहिदा को अक्सर एक सुपर पावर कहा जाता है, क्योंकि इसकी मजबूत मईशत, जदीद फौजी सलाहियतें, साइंस और टेक्नोलॉजी में क़यादत, सकाफती असर व रसूख और आलमी सियासत और बैन